قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد فی البلاد۔ اللہم صل علی روح محمد فی الارواح وصل علی جسد محمد فی الاجساد، صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ذلک الدین القیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 12 مہینے کا انگریز کا بنایا ہوا کیلنڈر ہے۔ جس کی تاریخ آج 2022 چل رہی ہے۔ بقول ان کے یہ کیلنڈر حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے شروع کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے۔ لیکن ہمارے بزرگان دین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس تاریخ کی نہیں جس تاریخ سے یہ کیلنڈر شروع ہوتا۔ چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، اسوج، کاتک، ماگھ، پو، ماہ، پھاگن، یہ ہندی کیلنڈر ہے 12 مہینے کا، جس کو ان کے ایک راجہ مہاراجہ بکرم نے شروع کرایا۔ واللہ عالم یہ کب سے ہے، کب اس کی ابتدا ہوئی، اس لیے کہ ہندو مذہب آسمانی مذہب نہیں، یہ چل چلاؤ کا ہے، ہوا کا ہے۔
اپنے وہم و گمان اور خیال کا مذہب ہے۔ ہاں اتنا ضرور ملتا ہے کہ شرک کی ابتدا جب سے ہوئی شاید یہ مورتیوں کی پوجا اسی وقت سے شروع ہو گئی، اور یہ قدیم مذہب اور پرانا مذہب کہلاتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ اسلامی کیلنڈر ہے اور یہ بھی 12 مہینے کا۔ آج 1443 چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا 1443 سال پہلے ہوئی، نہیں، یہ سب سے قدیم ہے، بلکہ اتنا قدیم ہے کہ میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے۔ ان بے شک عدت الشہور، گنتی مہینوں کی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، 12 شہرن، 12 مہینے ہیں۔ اللہ نے کس دن سے بنائے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جن دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اس دن سے اللہ پاک نے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کر دی، اور یہی 12 مہینے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہاں حرمت کا معنی علماء مفسرین نے عزت، عظمت، شان اور بزرگی لکھی ہے کہ ان 12 مہینوں سے 4 مہینے عزت والے بھی اللہ نے خود بنائے۔ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے نام اللہ نے خود رکھے یا عربی زبان کی ابتدا اس زمین پر ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے ہوئی، اور بعض علماء نے لکھا ہے اسماعیل علیہ السلام کے عہد سے ہوئی۔ بہرحال باپ بیٹے دونوں کا ایک ہی زمانہ اور ایک ہی وقت ہے۔ ان کے نام کس نے رکھے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بھائی جس نے 12 مہینے بنائے، جو بناتا ہے نام بھی وہی رکھتا ہے۔ ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ بنائے کوئی اور اس کے نام کوئی اور رکھے، اور ان کو عزت بھی کوئی اور دے، ان کو شان بھی کوئی اور دے۔ بنانے والا بھی اللہ ہے، نام دینے والا بھی اللہ ہے، اور ان کو عزت اور عظمت دینے والا بھی اللہ ہے۔ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کے معنی 2 نکلتے ہیں، ایک حرام بھی ہے، اور قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اس کا معنی عزت بھی ہے۔ دنیا میں بعض چیزیں حرام ہیں اپنی عزت کی وجہ سے، اور بعض چیزیں حرام ہیں اپنی گندگی کی وجہ سے۔ اللہ آپ کو مکے لے جائے، آمین کہہ دیں۔ لوگ جہاں طواف کرتے ہیں اس مسجد کا نام مسجد حرام ہے۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس مسجد کا نام حرام، تو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حرام کا معنی عزت اور عظمت ہے، کہ وہ عزت والی مسجد ہے۔ انسان کا انسان پر گوشت حرام، خون حرام، عزت حرام، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ مال بھی حرام دوسرے کا۔ تو انسان کی عزت اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام رکھتی ہے، اور انسان کا لہو اور خون بھی اتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو بھی عزت کی وجہ سے حرام قرار دیا۔ 4 مہینے حرمت والے، ایک ان میں رجب کا مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے بھی پہلے ہے، ایک ذی القعدہ ہے، اور ایک مہینہ یہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں جس کو ذی الحج کہتے ہیں، اور ایک اگلا مہینہ ہے جس کو محرم کہتے ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم یہ لگاتار 3 مہینے ہیں۔ ذی الحج اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے، اور محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اور رجب اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ۔ ایک بات آپ کے ذہن میں بھی آئے گی، میرے ذہن میں بھی آتی ہے، بزرگوں سے بھی پوچھا ہے
کہ ہم نے تو سنا ہے کہ رمضان المبارک سارے مہینوں کا بادشاہ ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں رمضان کا ذکر نہیں۔ پھر ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ جس مہینے میں مسلمان اپنے گھروں کو، بازاروں کو، مسجدوں کو جھنڈیوں سے اور لائٹوں سے سجاتے ہیں، جس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ اور ربیع الاول بھی ان 4 مہینوں میں نہیں، جو عزت والے، عظمت والے ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک سب سے بڑا عزت والا ہے، لیکن نہیں۔ رجب کا مہینہ اور یہ 3 مہینے لگاتار قرآن پاک کی روشنی سے یہ حرمت اور عزت اور عظمت والے مہینے۔ ذوالقعدہ کا معنی بیٹھنے والا، ذی الحج کا مہینہ حج والا، اور محرم حرمت والا۔ میں رجب کی بات بعد میں کرتا ہوں، پہلے چونکہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں ذرا اس کی بات کر لیں۔ ذی القعدہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ دائیں طرف ہے، درمیان میں ذی الحج ہے اور بائیں طرف محرم ہے۔ یہ تینوں مہینے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ ذی القعدہ کا معنی بیٹھنے والا کیا ہے؟ زور سے کہیے ذرا۔ نماز میں بھی ایک قعدہ ہوتا ہے، بلکہ ایک نہیں، 4 رکعت والی میں 2 ہوتے ہیں، 3 رکعت والی میں بھی 2 ہوتے ہیں، 2 رکعت والی میں ایک قعدہ ہوتا ہے۔ میں مسئلہ تو آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ ایک قعدہ واجب ہے اور دوسرا قعدہ فرض میں آتا ہے۔ واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کر کے آپ ادا کر لیں، نہیں سجدہ سہو کیا تو دوبارہ پڑھیں، اور فرض اگر رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ قعدہ بیٹھنے کو کہا جاتا ہے، یہ واجب ہے نماز میں۔ ہو سکتا ہے آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہو نماز میں فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، سنتیں کتنے ہیں، نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے، آپ نمازی حضرات ہیں، اور ہو سکتا ہے مجھے بھی نہ آتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ اگر نہیں آتے تو ان کو جاننا ضروری ہے، اور جاننے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں 3 دن لگا دیں، انشاءاللہ آپ کو سکھا دیا جائے گا کہ نماز میں واجب کتنے ہیں، فرض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، نماز کن سے ٹوٹتی ہے اور کن چیزوں سے پوری ہوتی ہے۔ نماز ہم سارے پڑھتے ہیں لیکن ان چیزوں کو جانتے نہیں۔ بیٹھنے والا مہینہ، اب اس میں کیا شان ہے؟ لفظ ہے ذوالقعدہ، لیکن بزرگان دین نے لکھا ہے کہ حج پہ جانے والا آدمی چونکہ اس مہینے میں یا وہ سواریوں پہ بیٹھتا ہے یا پھر وہ گھر میں انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کب میری فلائٹ آئے، کب مجھے گورنمنٹ کی طرف سے اطلاع ملے کہ میں نے حج پہ جانا ہے، یا وہ گھر انتظار میں ہے یا وہ سواریوں پہ بیٹھا ہے۔ اس کا انتظار کرنا اور اس کا سواری پہ بیٹھنا اس مہینے کے اندر اللہ کو اتنا محبوب اور پسند آ گیا کہ اللہ پاک نے اس کے بیٹھنے کی وجہ سے اس مہینے کا نام بھی ذوالقعدہ رکھ دیا۔ اور ذی الحج حج والا مہینہ، یہ پہلے دن سے شروع ہوتا ہے۔ بے شک ہمیں 13ویں کی عصر تک کہا گیا کہ اس کے اعمال ہیں، لیکن حاجی اس مہینے میں آخر تک اعمال کرتا ہے، وہ وہاں کرتا ہے، تم لوگ یہاں بیٹھ کر کرو، حاجیوں کی نقل کر لو۔ تو یہ مہینہ جہاں ان کے لیے شان والا ہے کہ وہ حاجی ہو گئے، وہیں اگر تم بیٹھے بیٹھے بھی ان کی نقل کر لو تو اللہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب دے دے۔ ہمارا دین اصلی ہے، زور سے کہیے ہمارا دین اصلی ہے، بالکل کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہمارے نبی، زور سے کہیے اصلی، یہ اللہ نے قسم کھا کے کہا ہے، یاسین
वल हकीम, आगे इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन का माना क्या है वो अल्लाह जाने, हुरूफ मुक़त्तआत में है, लेकिन बाज़ उलमा ने यासीन का माना खूबसूरत चेहरा किया। गोया कि अल्लाह कहते हैं मुझे तेरे खूबसूरत चेहरे की कसम और हिकमत वाले कुरान की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक तू ही असल रसूल। बाकी भी रसूल हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक्तदी हैं, उन्हीं के वास्ते और वसीले से और उन्हीं के सबब से रसूल हैं। असल रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कसम खाकर इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने दीन दिया वो दीन पूरे का पूरा असल है। और आप और मैं इतने खुशकिस्मत हैं कि अलिफ से लेकर या तक अल्लाह ने हमें पूरा पूरा असली दीन भी नसीब फरमाया है, और हमारे पास इसकी हर चीज असल। किसी भी दीन के मसले में शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। उलमा हैं, किताबें हैं, अल्लाह का कुरान है, एक एक चीज गवाही देती है कि हमारे पास हर चीज असली है। कुरान पाक हमारे पास असल है, कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन बड़ी अजीब बात है, दीन हमारे पास पूरे का पूरा असल है, लेकिन आमाल में हमें कहा गया है कि नकल करो। दीन असली है, लेकिन आमाल में सबको हुक्म है नकल करो। नकल करोगे तो असल बनेगा। बाकी हर चीज में दुनिया में आप नकल करो तो पकड़े जाओगे, केस होगा, अदालत में जाओगे। किसी भी चीज की आप नकल नहीं बना सकते, लेकिन पूरे दीन के आमाल नकल पे चलते। और नकल भी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा किराम की। ये हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ अल्लाह के रसूल की नकल नहीं, सहाबा किराम की नकल भी जरूरी है। जब हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल नहीं मिलेगी तो फिर हम सहाबा की तरफ देखें। यहां एक और बात कह दूं कि अगर वहां हजरत मूसा भी बैठे हुए हों, हजरत ईसा भी बैठे हुए हों, हजरत इब्राहीम भी बैठे हुए हों, तो हमें उनकी नकल करने की इजाजत नहीं, हमें सहाबा की नकल करने की इजाजत। हालांकि वो नबी हैं। मोहतमिम दारुल देवबंद हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैंने एक दफा बयान सुना, तो बयान में फरमाने लगे कि हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह का हवाला देकर कि वो फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब आई, ख्वाब के अंदर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगा हुआ दरबार देखा, और उस दरबार में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी जमा, और इस उम्मत के सारे उलमा जमा। मजलिस लगी हुई, अचानक हजरत मूसा खड़े हो गए। बात बड़ी समझने की है। हजरत मूसा खड़े हो गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक एतराज है और वो आप पर है, मुझे उसका जवाब चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, कहो क्या एतराज। कहा कि मैंने सुना है आपने यूं कहा है कि उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। पहली बात तो ये आपने कहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने कहा है। कहा ये बात मुझे समझ नहीं आई, कहाँ नबी और कहाँ उलमा, ये जोड़ कुछ समझ नहीं आया। आपने फरमाया मैंने कहा है। ओ भाई, नबी वो होता है जो नई शरीयत नहीं लाता, नया दीन नहीं लाता, उसको किताब नहीं मिलती, वो पुराने रसूल की शरीयत को लोगों के सामने बयान करता है। ये नबी और रसूल में फ़र्क होता है। याद रखिएगा, रसूल वो होता है जिसको नई शरीयत मिलती है, नई किताब मिलती है, नया दीन मिलता है। नबी वो होता है जिसको अल्लाह नई शरीयत नहीं देता,
نئی کتاب نہیں ملتی، نیا دین نہیں ملتا، وہ پرانے ہی رسول کی شریعت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لیکن اس کے سر پر نبوت کی پگڑی ہوتی ہے، رسالت کی نہیں ہوتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی امت کے علماء میں سے کسی کا امتحان لے لوں، کیا واقعی یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری اس مجلس پہ نظر ڈالتے ڈالتے ایک چھوٹے سے قد کا عالم دین منتخب کیا، کہا کہ جی میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ بھائی، وہ کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا ما اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بھی، ابا کا بھی، دادا کا بھی، پردادا کا بھی، اپنا پورا شجرہ نسب بیان کر دیا۔ حضرت موسیٰ غصے میں کھڑے ہیں کہ میں نے اس بندے سے اس کا نام پوچھا ہے، میں نے نہ دادا کا پوچھا، نہ ابا کا پوچھا، نہ پردادا کا، اس نے پورا شجرہ نسب بیان کر دیا۔ جیسے ہی وہ چپ ہوئے تو جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا تھا، میں نے یہ اگلی تفصیل سے تم سے پوچھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے کلیم اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہہ دیتا ہوں، آپ جب جبل طور پہ گئے تھے تو اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، آپ ڈنڈا کہہ کے چپ ہو جاتے۔ آپ نے جو آگے لمبی تقریر کی کو اللہ نے پوچھی تھی آپ سے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای۔ آپ یہاں چپ ہو جاتے، اتوکأ علیہا، تھک جاؤں تو ٹیک لگا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، بکریاں چراتا ہوں تو درختوں کے پتے جھاڑ لیتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، یہ میرا ڈنڈا اور بھی کئی کام آ جاتا۔ اللہ نے آپ سے یہ پوچھا، آپ ڈنڈا کہہ کے چپ ہو جاتے۔ میں نے تو آپ کی سنت پہ عمل کیا ہے، آپ کی طرف دیکھا، جیسے آپ بولتے گئے میں بھی بولتا گیا۔ اب حضرت موسیٰ جو چپ ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی کچھ پوچھ نہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا اور بھی کچھ پوچھ نہیں، کہ جی نہیں بس میری تسلی ہو گئی، آپ نے جو کہا وہ، زور سے بولو، آپ نے جو کہا وہ سچ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوں، ہمیں مسئلے کی ضرورت پڑ جائے، یاد رکھیے گا، اور ایک طرف صحابہ بیٹھے ہوئے ہوں، اللہ کی قسم ہے حضرت موسیٰ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے صحابہ سے پوچھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیسا کیا۔ ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو، زور سے کہ ہم ان کو، لیکن ان کی مانتے نہیں۔ یہ ان کو اور ان کی، ان کو مانتے ہیں یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن ان کی ماننا نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد، یہی تو مسئلہ ہے ختم نبوت کا، کہ جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مان رہے، جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں مان رہے، تو اس اندھے کانے کی کون مانے؟ ذی الحج، حج والا مہینہ، ادھر میری بات پھر دوبارہ یاد، ادھر ذو القعدہ، بیٹھنے والا مہینہ، کہ جب حاجی تیاری کر کے بیٹھتا ہے یا سواری پہ بیٹھا ہے یا وہاں جا کے طواف کر کے فارغ ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں حج کے لیے تیاری کروں، ذی الحج، حج والا مہینہ، یہ 12-13 دن تو حج کے ہیں ہی ہیں، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اس حاجی کے لیے بھی۔ سورت ہے پوری ایک، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور کہیں فرمایا الحج اشہر معلومات، اور کہیں فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اور کہیں فرمایا یسألونک عن الاہلہ، میرا نبی تجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ چاند کیا ہے، قل فرما دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، یہ کیلنڈر بھی ہے، چاند جو ہے یہ ٹائم ٹیبل بھی ہے، اور یہ حج کے لیے ایک نشانی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً حضرت، میرے مہربان پرانے دوست ہمارے حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ کی نشانی، اللہ ان کے عمل میں علم میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ آئیے پھر میں اپنی اس بات پہ آتا ہوں۔ ان کے ہوتے ہوئے مجھے بات کرنے میں تھوڑی جھجک تو ہوگی، لیکن بہرحال ان کی دعائیں شامل حال رہیں گی۔ ادھر ذی القعدہ، درمیان میں ذی الحج، یہ حج والا 13 تک کے اعمال تو ہیں ہی مشہور و معروف، اس کے بعد حاجی وہاں اپنے اعمال کرتا ہے لیکن فرائض واجبات سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اب آگے آ جاتا ہے محرم، یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، یہ حاجیوں کی واپسی کا مہینہ ہے، ذی القعدہ حج پہ جانے کا مہینہ ہے، ذی الحج یہ درمیان میں حج کا مہینہ ہے۔ حج پہ جب حاجی جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس مہینے کو بھی شان دے دیتا ہے، جب حج کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ اس مہینے کو بھی شان دے دیتا ہے، جب وہ حج سے واپس آتا ہے تو اس کی واپسی بھی اتنی برکت والی ہوتی ہے کہ اللہ اس مہینے کو بھی شان اور عزت دے دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں فرمایا گیا کہ حاجی ابھی گھر پہنچتا نہیں تو راستے میں دعا کرا لیا کرو، اس لیے کہ جب تک وہ گھر پہنچتا نہیں اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لے۔ محرم، ذی الحج، ذی القعدہ۔ اچھا، دوسری بات کہ ادھر والا بھی حج کا پڑوسی ہے، ادھر والا بھی حج کا پڑوسی ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک پڑوس کی وجہ سے بھی بڑی شان دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک عظیم محدثین میں سے گزرے ہیں، اولیاء اللہ میں سے بھی۔ ان کی حدیث کو امام بخاری نے بھی لیا ہے، امام مسلم نے بھی لیا ہے۔ جب ان کا نام لے لیا جاتا تھا تو ہر حدیث لینے والا بندہ کہہ دیتا تھا یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ اس کو حضرت عبداللہ ابن مبارک بیان کر رہے ہیں۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا، تو یہودی نے اپنے مکان کو فار سیل لگا دیا۔ جو بھی لینے والا آتا، مکان 5,000 کا ہے لیکن یہودی کہتا ہے اس کی قیمت 50,000۔ ایک دن ایک لینے والے نے کہہ دیا کہ مکان 5,000 کا ہے، آپ مانگتے 50,000 ہیں۔ اس نے کہا بھائی مجھے بھی پتا ہے میرے مکان کی قیمت 5,000 ہے، لیکن پڑوس نہیں دیکھتے وہ عبداللہ ابن مبارک کا ہے، میں تو اس کے پڑوس کی قیمت لے رہا ہوں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ آدمی کو پڑوس اچھا دے دے، دوست اچھا دے دے۔ ہمارے بزرگان نقشبندیہ میں سے ایک حضرت گزرے ہیں، حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ، بخارا کے ساتھ ہی ان کا گاؤں ہے، وہاں پہ ان کا مزار ہے۔ 2-3 بار اللہ پاک نے مجھے اپنے حضرت شیخ کے ساتھ حاضری کی توفیق دی، تو ان کے اقوال میں سے ایک قول بڑا پسندیدہ ملتا ہے، اچھا کار اور اچھا یار۔ ایک دفعہ اپنے مریدوں سے پوچھا کہ اچھا یار اچھا ہوتا ہے یا اچھا کار اچھا ہوتا ہے؟ کار کا معنی کام۔ آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ اچھا یار اچھا ہوتا ہے یا اچھا کار اچھا ہوتا ہے۔ تو ان کے مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہی ارشاد فرما دے، تو کہا اچھا کار بے شک اچھا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یا اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، کبھی دکھاوا آ جاتا ہے، کبھی آدمی کرتا ہے، کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ مستقل
آدمی اس پر بہت کم رہتا. اس لیے اچھا کار جتنا بھی اچھا ہو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی رکاوٹ بن جائے. دعا کرو کہ اللہ تمہیں اچھا یار دے دے. اچھا یار وہ ہوتا ہے جو آپ گرنے بھی لگے تو آپ کو سنبھال لے. میں نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ لفظ یار کہنے سے پہلے ہم ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ دنیاوی لفظ ہے، کہیں نہ کہیں، اس لیے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں دنیا کی بو بھی ہے. لیکن ہمارے چکوال میں حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ ایک بزرگ گزرے، انہوں نے ایک نعرہ لگوایا، نعرہ تحقیق حق چاریہ. زور سے کہہ دیں، حق چاریہ. جب وہ خود نعرہ لگواتے، جب ان کے خلفاء اور مریدوں نے یہ نعرہ لگایا، ان کی مجلس اور محفل میں لگا اور یہ نعرہ ان کا نشان بن گیا، تو پھر دل میں تھوڑی سی طاقت پیدا ہوئی کہ نہیں یار، اگر ہمارے بڑے بزرگ اس لفظ کو صحابہ کرام پر استعمال کر سکتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی کمزوری اور کمی ہوتی تو ہمارے بزرگ کبھی اس نام کو استعمال نہ کر دیں. اس لیے کہہ دیں اگر اچھا یار یا اچھا کار، تو معلوم ہوتا ہے یہ برا نہیں. اس لیے کہ ہمارے یہ جتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو جہاں اللہ پاک نے علم اور تقوی نصیب فرمایا، وہیں اللہ پاک نے ان کو دنیا کے الفاظ کی بھی حکمتیں عطا فرما رکھی تھی اور وہ گہرائی میں اتر جاتے تھے. اگر انہوں نے یہ نعرہ لگوایا تو معلوم ہوتا بہت اچھا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے. اچھا یار اچھا کار. تو یہ ایک اچھا یار ذی الحج کے مہینے کو ادھر بھی ملا اور ادھر بھی ملا. تو اس بڑے یار نے اپنی دائیں طرف والے یار کو بھی عظمت دے دی اور بائیں طرف والے یار کو بھی عظمت دے دی. اب یہ تینوں مہینے اس ایک کی برکت سے ادھر والا بھی اللہ کے ہاں سے عظمت پا جاتا ہے. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے عزت، حرمت اور عظمت والے ہیں. ان میں یہ 3 لگاتار ہیں اور ایک رجب کا مہینہ، ذی الحج، حج والا مہینہ، جس سے آج کل آپ اور میں گزر رہے ہیں. ہم نے اس مہینے میں حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے 10 دن رمضان المبارک کے دنوں کے برابر درجہ رکھتے اور ان دنوں کی راتیں لیلۃ القدر کی رات کے برابر درجہ رکھتی ہیں. بلکہ ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جس رات کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ درجہ رکھتی ہے. اور ایک دن ایسا فرمایا گیا کہ جس دن کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کے برابر سال پورے میں کوئی دن ہوتا ہی نہیں. حاجی چونکہ اللہ کا مہمان ہے، جس دن وہ حج کے لیے عرفات جاتا ہے، عرفات کا دن ہمیں حکم دیا گیا اس دن کا روزہ رکھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورے سال میں اس دن سے زیادہ عظمت والا دن کوئی نہیں. فرمایا اگر کوئی اس دن کا روزہ رکھ لے، گزشتہ سال جو گزر گیا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اور جو آنے والا سال ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی پیشگی معاف کر دیتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ تشریف لاتی، حالانکہ حاجی پر وہ روزہ نہیں، وہ تو اللہ کا مہمان ہے. آپ نے بھی کہیں دعوت پہ جانا ہو، مہمانی پہ جانا ہو، تو آپ نفلی روزہ نہیں رکھیں گے کہ آج میری دعوت ہے. وہاں آپ اور میں اللہ کے مہمان ہوتے. مجھے آج بھی یاد ہے حضرت خواجہ خان محمد صاحب کنیہ شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، میرے پہلے پیر و مرشد تھے، حج پہ گئے ہوئے تھے. تو 96 کی یہ بات ہے. خوب کھا پی رہے تھے مدینہ میں ہم لوگ. شام کو ایک دن حضرت سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت ہم تو یہاں اتنا کھاتے پیتے ہیں، کہیں یہ فضول خرچی میں تو نہیں آئے گا؟ تو حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ گفتگو بہت کم کرتے تھے، ان کو کبھی کسی نے بولتے نہیں دے. تو مسکرا کر فرمایا اپنی زبان میں، قاری صاحب والا یہ بھی کو مسئلہ پوچھنا والا ہے. میں کہ جی ہم پریشان ہیں، کھا پی رہے ہیں.
کہا کھاؤ پیو، یہ جہاں آئے ہوئے ہو نا ان کا دسترخوان ہے، یہ مدینہ ان کا ہے، یہ مدینہ ان کا ہے۔ پھر اگلی بات بڑی عجیب قیمتی ارشاد فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ اپنی زبان میں کہ تم آج سے 1400 سال پہلے آتے جب اللہ کے پاک نبی مدینے میں تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی اور تم یوں کہتے جی میں ہانگ کانگ سے آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کیا کہتے کہ ان کو روکھی دال کھلا دو؟ اتنی دور سے میرا ایک امتی آیا ہے مجھے ملنے کے لیے، یہ چیز بھی کھلاؤ، یہ چیز بھی کھلاؤ، یہ چیز بھی کھلاؤ۔ بابا کھاؤ پیو، یہاں فضول خرچی نہیں۔ یہ تو مدینے کی بات ہے، اور مکے میں تو ہم اللہ کے مہمان، کھاتے یہاں بھی بیٹھ کے اللہ کا دسترخوان ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ یاد رکھیے یہ بھی اللہ کا دسترخوان ہے جہاں ہم کھاتے ہیں بیٹھ کر اپنے گاؤں میں، گھر میں، لیکن وہاں تو اللہ کے گھر گئے ہوئے ہیں، اور جس کے گھر بندہ گیا ہوا ہو، پھر آپ گھر سے بھی کھانا کھا کے جائیں تو ناراضگی ہوتی ہے، تجھے پتہ نہیں تھا میرے گھر تو آ رہا ہے، اپنے گھر سے کھا کے کیوں آئے؟ حاجی اللہ کا مہمان ہے، یہاں بیٹھ کر تم روزہ رکھ کر حاجی کی نقل کرو، حاجی کی نقل کرو۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ دین ایسا ہے کہ نقل کو اللہ پاک زیادہ درجہ دیتا ہے، نقل کرو۔ یہ دن وہ دن ہے جس دن حاجی حج کرتا ہے، اور اسی دن کی جو رات آتی، ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، اسلامی کیلنڈر۔ انگلش کا کیلنڈر رات کے 12 بجے شروع ہوتا ہے، ہندی کیلنڈر جو ہے وہ سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے، یہ اکثر قوموں کا ہے، لیکن ہمارا کیلنڈر مغرب کے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وہ رات جو ہوتی ہے اگلے دن کی شمار ہوتی ہے۔ آپ سارے چاند دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے مغرب کے وقت اعلان ہو گیا، چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ کتنے دن ہوتا رہتا ہے، کبھی اب بھی کہیں عید جو ہے وہ، یہ تو اس ملک کی برکتیں ہیں، ایک گھر میں آپ 3 دن، بچے کس دن کرتے ہیں، میاں کس دن کرتا ہے، 2 بھائی ہیں، ایک کبھی کرتا ہے ایک دوسرے دن کرتا ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، جتنے دن زیادہ ہوتا رہے کوئی بات نہیں چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، جو حاجی عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ یہ اہم رکن ہے حج کا، سب سے بڑا رکن، عرفہ میں جانا۔ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک دن پہلے مینا میں آنا واجب ہے، بعض ائمہ کے نزدیک مینا میں جانا کوئی ضروری نہیں، سیدھا عرفات گاڑی لے جاؤ، حج کرو، آ جاؤ مینا میں، بعد میں دن رہنا ضروری ہے، پہلا دن رہنا ضروری ہے۔ ایک حاجی حج پہ گیا ہوا اتنی دور سے، وہ 9 ذی الحج عرفہ کے دن کو عرفات میں آیا ہی نہیں، آ ہی نہیں سکا، مجبوری میں پھنس گیا۔ اب حاجی تو چلا گیا مزدلفہ، اس نے تو مغرب عشاء بھی وہاں جا کے پڑھی اور دوسرے دن کی فجر بھی وہاں پڑھ لی۔ اب اس کو ٹائم ملا رات کو، دن عرفات کا تھا، اب شریعت نے کہا کہ اگر یہ رات کو بھی عرفات میں آ جائے اس کا بھی حج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ رات پچھلے دن کی شمار ہوگی، اگلے دن کی نہیں۔ یہ پورے سال میں ایک رات ہے کہ جس رات کو پچھلے دن کی رات شمار نہیں کیا گیا بلکہ اگلے دن کو، اب اس سے معلوم ہوا کہ 9 ذی الحج کی اپنی رات ہی کوئی نہیں، 9 ذی الحج کی اپنی رات ہی، یہ رات تو اگلے دن کی ہو گئی اس بندے کے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، بڑی عجیب سنت ہے آپ کی، کہ آپ نے مزدلفہ میں پہنچ کر مزدلفہ میں وقوف کی نیت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن کی فجر پڑھ کے فجر کے بعد وقوف مزدلفہ کی نیت کی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ اپنی اس سنت میں ایسا کر دیا کہ یہ رات، یعنی عجیب حکمتیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جا کر فجر کے بعد، حاجی تو رات کو پہنچ جاتا ہے مزدلفہ، عشاء مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء پڑھتا ہے،
عرفات میں مغرب پڑھنے کی اجازت ہی نہیں، اس لیے کہ یہ مغرب اور عشاء یہاں کی نماز نہیں، یہاں بھی رات ہی نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا گیا نا والفجر، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے وقت فجر کی۔ علماء نے جہاں اس قسم کی حکمتوں کو بیان کیا ہے کہ اس سے کون سی فجر مراد ہے، وہاں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک نے اس دن کی فجر مراد لی ہے، جو فجر جس کی رات اگلے دن کی ہے، پچھلے دن کی نہیں۔ آپ حضرات سارے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ نصیب فرمائے، اللہ اس کی پابندی نصیب کر دے، آمین کہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس قسم سے مراد روزانہ کی فجر، کسی ایک دن کی مخصوص نہیں، اس لیے کہ فجر روزانہ ہوتی ہے، اور فجر روزانہ کی زندگی کی خوشخبری لاتی ہے، بہار کی خوشخبری لاتی ہے، گویا کہ یہ حیات اور زندگی کی ابتدا ہے، بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ دن آ گیا جب فجر ہوتی ہے۔ ایک شاعر نے بڑا عجیب اردو کا شعر کہا ہے، دل کرتا ہے کہ آپ کو سنا دوں۔ کہتا ہے کہ بہت صبح پھولوں پہ گرتی ہے شبنم اس لیے، صبح پھولوں پہ گرتی ہے شبنم اس لیے کہ پتا پتا کرے یاد باوضو تیری۔ اللہ درختوں اور گھاس کے پتوں پر بھی صبح کے وقت شبنم کے قطرے اس لیے اتارتا ہے کہ اللہ ان کو بھی وضو کرا کر اپنی یاد کی توفیق دے۔ کوئی اللہ کی مخلوق ایسی نہیں جو فجر کے وقت اللہ کے ہاں سجدہ ریز نہیں۔ درخت بھی، گھاس کے تنکے بھی، کھیتوں میں اگنے والے بیل بوٹے بھی، صبح پھولوں پہ گرتی ہے شبنم اس لیے کہ پتا پتا کرے یاد با وضو تیری۔ اللہ پتوں کو بھی وضو کرا کر اس وقت اپنی یاد کی توفیق دیتا۔ اللہ کے ہاتھوں سے بنا ہوا انسان اتنا غافل ہے کہ فجر کا وقت یہ سو کے گزار دیتا۔ سورہ دہر ہے 29ویں سپارے میں، اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ انشاءاللہ آپ اور میں سارے جنت میں جائیں گے، آمین کہیں گے۔ اللہ پاک نے جنت ایمان والے کے لیے بنائی، امید وفا رکھنی ہے۔ آپ اور میں بے وفا ہو سکتے ہیں، اللہ بے وفا نہیں۔ اللہ نے وعدہ کر دیا جنت ایمان والے کے لیے ہے تو ایمان والے کے لیے۔ ارشاد خدا بندی ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ جب آپ لوگ جنت میں جائیں گے تو نہ جنت میں آپ کو دھوپ نظر آئے گی اور نہ جنت میں آپ کو رات کا اندھیرا نظر آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنت میں موسم کیا ہو؟ ارشاد فرمایا جس طرح فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے جنت میں ہمیشہ یہ وقت۔ یہ مولانا کو موضوع ہے حافظ صاحب کا کہ بے شک حدیث ملتی ہے کہ شروع وقت میں اندھیروں میں نماز ہوتی رہی۔ ہمارے امام صاحب نے جہاں حدیثوں کو سامنے رکھا وہاں قرآن کی اس آیت کو بھی سامنے رکھا ہے کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ وہاں تو اندھیرا ہونا ہی نہیں، تو فجر کی نماز کا ایسا وقت ڈھونڈ لو کہ جب اندھیرا چلا جائے اور تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آنے لگ جائے تاکہ مسئلہ پورا ہو جائے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ ہماری جو فقہ حنفی ہے نا، ایک بات کہہ کے میں آگے چلوں گا، میرا چونکہ یہ موضوع نہیں، کبھی موقع ملا تو کریں گے۔ اس کا ہر مسئلہ قرآن میں، لوگ ہمیں حدیث سناتے، او بھائی شریعت کی پہلی سیڑھی اللہ کا قرآن ہے، حدیث بعد میں ہے۔ جب ہمیں قرآن کی آیت نہیں ملے گی تو پھر ہم حدیث کی طرف جائیں گے۔ جب ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے تو جب قرآن کی آیت آ جائے تو وہاں حدیث منسوخ سمجھی جائے گی، اس لیے کہ قرآن کی آیت ناسخ ہو سکتی ہے لیکن حدیث پاک قرآن کی کسی آیت کی ناسخ نہیں ہو سکتی، اور حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔
یہ جنت بڑی عجیب ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رات بھی ہوگی؟ ارشاد فرمایا رات تو نہیں ہوگی، صرف فجر کی نماز کا ویلا ہوگا. ہاں البتہ ایسا ہے کہ جنتی اپنی جنت کے محلات کے کھڑکیوں پہ پردے ڈال دیں گے، پردے ڈال دیا کریں گے، بس اسی سے اندھیرا تھوڑا محسوس ہوگا، ورنہ اللہ پاک ہمیشہ جنت میں فجر کا موسم رکھے. آپ نے ہم نے سب نے فجر جنت کا موسم لینا ہے نا، تو پھر اس وقت دنیا میں عادت ڈالیں گے تو وہاں ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ وہاں بارش بھی ہوگی؟ ارشاد فرمایا بارش بھی ہوگی. فرمایا یا رسول اللہ پھر کیچڑ نہیں ہو جائے؟ ارشاد فرمایا وہاں جنت میں بارش نور کی ہوگی، پانی کی نہیں ہوگی، اللہ کا نور برسے. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ وہاں بازار بھی ہوں؟ فرمایا بازار بھی ہوں گے، خرید و فروخت بھی ہوگی. عرض کیا رسول اللہ وہاں کیا بکے گا، کیا خریدا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ کی قدرت کی تصویریں بکیں گی اور خریدنے والا بھی اللہ کی قدرت کی تصویریں خریدے گا. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے ہل چلانا بڑا پسند ہے، کیا وہاں جنت میں؟ فرمایا تو چاہو گے اللہ تمہیں وہاں ہل بھی دے دے گا، بیل بھی دے دے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے پوچھا تھا حضرت میں حقہ پینے والا ہوں، کیا جنت میں حقہ بھی ملے گا؟ ارشاد فرمایا ملے گا، لیکن ایک ہے کہ آگ لینے کے لیے ادھر جانا پڑے گا. اور بھائی جنت میں آگ تو ہوگی نہیں، وہاں تو پکا پکایا کھانا چاہو گے تو مل جائے گا. یہ تجھے کہاں سے سوچ آ گئی یہ گندی چیز وہاں جنت میں بھی ہوگی؟ یہ نسوار ہو گئی. پان کھانے والے بھی ہمارے کئی علماء ہیں، یہ حقہ ہو گیا، فلانی چیز ہو گئی. او بھائی جنت تو پاکیزہ جگہ ہے. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. جنت میں نہ دھوپ ہوگی نہ، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے ہر دن کی فجر مراد ہے. اور فجر کا کتنا وقت ہے؟ یہ سارا وقت جنت کا. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ جو اس وقت جاگا اس کا بھاگ جاگا، جو سویا اس نے سب کچھ کھویا. ایک حدیث میں تو فرمایا گیا جو نہیں اٹھتا نا اس کے ناک میں آ کر شیطان پیشاب کر دیتا، بس وہ پیشاب پھر ایئر کنڈیشن کا کام کرتا، اسے ٹھنڈی ہوا دیتا، وہ سویا رہتا. بچوں کو بتایا کرو جو نہیں اٹھتے ہو نا شیطان تمہارے ناک میں پیشاب کر گیا. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. اور پھر اللہ نے ایک رات نہیں بلکہ پوری ان 10 راتوں کی قسم کھائی. اولیاء کرام علماء کرام تو ان 10 دن کے روزے رکھتے تھے، 9 دن آگے 10واں دن تو روزے کا نہیں، قربانی کا دن ہے، اللہ کی مہمانی کا ہے، 11واں بھی 12واں بھی، یہ تو اللہ کی مہمانی کے دن ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا ہی حرام ہے. لیکن آپ اور میں حج والے دن اگر روزہ رکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن ایک سال جو چلا گیا اس کے گناہ بھی معاف، اور جو آنے والا سال ہے اللہ اس سال کے بھی پیشگی گناہوں کو معاف کر دے. اب آپ کے ہاں یہاں 9 ذی الحجہ کب ہے؟ سیٹرڈے. میں اگلے دن گیا وہاں بریڈ فورٹ، جمعہ بھی میرا وہاں تھا، تو اس مسجد میں ہفتے والے دن، ساتھ ہی ہمارے دوسرے دوست کی مسجد تھی وہ بھی بریڈ فورٹ میں، وہاں اتوار والے دن. تو میں نے ان سے کہا یار آپ تو دونوں ایک مسلک کے لوگ ہو. اس نے کہا جی یہ ان کو فالو کرتے ہیں میں ان کو فالو کرتا ہوں. چلو بھائی ٹھیک ہے، اللہ پاک جزا دے. فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. شب کہتے ہیں جوڑے کو، وتر اکیلے کو. اللہ جوڑے کو بھی پسند کرتا ہے، 2 4 6 8 10، اور اللہ اکیلے 1 3 5 7. اچھا مزے کی بات ہے، آپ نے تو کبھی نہیں سوچا ہوگا، کبھی کبھی ہم تو بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں، بزرگوں سے پوچھتے بھی ہیں کہ ذکر و اذکار کی جب تسبیحات ہیں وہاں وتر پر زور زیادہ دیا گیا ہے، شفع پر زور کم دیا گیا ہے. 3 دفعہ کہو سبحان ربی العظیم،
कम अज कम 3 दफा कहो सुबहान रब्बी आला, ये कम अज कम है। 5 दफा, 7 दफा, 9 दफा, 11 दफा, 21 तक तो बाज बुजुर्गान दिन की जिंदगियों को पढ़ा है कि वो सजदे में कम अज कम 21 बार सुबहान रब्बी आला पढ़ते थे। हमें तो अल्लाह 3 बार भी पढ़ने की, तो फिर तरावी में तो हम 1 बार भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि हमें इमाम ऐसा चाहिए होता जो तरावी ऐसे पढ़ा दे। इसी तरह 33 सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर किसी हदीस में 34 बार है, किसी हदीस में 33 बार भी। इसी तरह जिक्र अस्कार बुजुर्ग बताते हैं 99 या 100 बार, 101 बार। ये बड़ा कम होता है कि जहां जोड़े का जिक्र है, तन्हा का जिक्र ज्यादा तस्बीहात में मिलता है। तो बुजुर्गान दीन कहते हैं कि वो खुद जो अकेला है, सुभान अल्लाह कह दो, वो खुद जो अकेला है ना, उसका तो जोड़ा है कोई नहीं, कहीं से भी किसी तरफ से भी वो अकेला। एक बात मुझे याद आई, कह देता हूं, वक्त आप हजरात का कीमती होता है। हजरत जुनैद बगदादी इमामुल औलिया हैं। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, मैं हज पे आया बगदाद से ये नीयत करके कि मैंने सिर्फ घर को नहीं देखना, मैंने घर वाले को देखना। इसलिए कि बंदा कहीं भी जाता है किसी घर को देखने, कोठी को देखने, तो घर देखना मकसद नहीं होता, मकसद तो घर वाले को देखना और मिलना होता। आपको भी अल्लाह हज पे ले जाए तो मकसद यही बनाना कि मैंने उस घर वाले को देखना। तो फरमाते हैं मैं हज पे आया तो मुझे वो काले गिलाफ वाला और काली ईंटों वाला कोठा और मकान ही नजर आया, घर वाला मुझे कहीं नजर नहीं आया। तो हज करके मैं फारिग हुआ तो मैंने सोचा जुनैद मजा नहीं आया, आप और मैं तो निशानियां ही देख लें तो काफी होता, लेकिन वो बड़े लोग थे। कहा घर वाला नजर नहीं आया, मजा नहीं आया। कोठे तो बगदाद में भी बहुत, मकान तो वहां भी बहुत, आया तो क्या मिला। दूसरे साल फिर मैं हज पे इसी नीयत को लेके आया कि मैं घर वाले को देखूं। अब अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि कभी घर वाला नजर आया और कभी वही काला गिलाफ हो ईंटें नजर आई। हज करके फारिग हुआ तो मैंने कहा जुनैद हज फिर भी नहीं हुआ, इसलिए कि 2 वहां है ही नहीं, वहां तो एक ही है। जब वो खुद एक है तो या तो उस एक को देखूं या अकेले मकान को देखूं, मजा तो नहीं आया। ये तो शिर्क में आ गया कहीं, ऐसा तो नहीं कि कभी वो देख रहा हूं, कभी वो देख रहा हूं, कभी उसको देख रहा हूं, कभी उसको देख रहा हूं। फिर मैं तीसरे बार फिर हज करने आया तो फिर अल्लाह की शान है, मैंने जहां कदम उठाया फिर वो मुझे घर वाला नजर आया। उन ईंटों के अंदर भी वही नजर आया, गिलाफ के अंदर भी वही नजर आया, तवाफ के कदम कदम पर वही नजर आया। अब मैंने कहा मेरा हज हुआ। उसने अपना दूसरा तो रखा ही नहीं, वश्शफ़्इ वल वत्र, पहले जोड़े को बयान किया फिर वित्र को बयान किया। जोड़े में बंदों की शान है और वित्र में उसकी शान। हम आप और मैं अकेले अच्छे नहीं लगते, दरख्त भी खड़ा अकेला अच्छा नहीं लगता, वो अकेला अच्छा लगता। आप और मैं जोड़े बनेंगे तो अच्छे लगेंगे। आप और मैं जोर से कहें, जोड़े बनेंगे तो अच्छे लगेंगे, अकेले नहीं। और सबसे पहला दुनिया में रिश्ता भी जोड़े का है। लोग कहते हैं ना कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, अम्मा का रिश्ता पहले, बीवी का पहले, बहन का पहले या बेटी का पहले? पहले बीवी का रिश्ता आया। आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में तन्हा थे, अकेले थे, जन्नत में रहकर परेशान। एक दिन सोए तो अल्लाह पाक ने बाईं पसली से अम्मा हवा को पैदा कर। आंख खुली, ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया तेरा जोड़ा है। पहला जोड़ा ये बना, औलाद तो फिर आई। जब औलाद आई तो ये अम्मा बनी, फिर औलाद के आगे शादियां हुई तो किसी की दादी बनी, किसी की नानी बनी, किसी की फूफी बनी, किसी की मासी बनी।
ہمارے لیے اللہ نے جوڑ کو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، جوڑا بھی اس نے بنا، والشفع والوتر۔ اب یہاں وتر میں علماء نے 9 ذی الحج کا دن رکھا ہے، اور شفع میں اللہ پاک نے 10 ذی الحج کا دن شمار کیا علماء نے، کہ جو 9 والا تھا وہ چونکہ اس کی شان تھی، وہ 9 یہاں پہلے رکھ دیا ہے، قرآن میں جوڑے کو پہلے بیان کیا، اور یہاں حج کے دنوں میں جوڑے کو بعد میں رکھا ہے، شب کو پہلے رکھ دیا۔ اس لیے کہ جب بندہ حج سے فارغ ہوتا ہے تو پھر جوڑے کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے، حالت احرام میں تو جوڑے کو ملنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، مل جائے تو دم آ جاتے۔ میرے دوستو، یہ دن، یہ مہینہ اتنا عظمت والا ہے کہ اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کو کسی عبادت کا نام نہیں دیا، اس مہینے کو اللہ پاک نے عبادت کا نام دیا، اور عبادت بھی ایسی کہ جو صرف اور صرف عشق و محبت کی داستان ہے، نقل ہی نقل ہے، نقل ہی نقل ہے، اور دیکھتے جاؤ کرتے جاؤ، دیکھتے جاؤ کرتے جاؤ، دیکھتے جاؤ کرتے جاؤ۔ دیکھ کے کرو گے تو حج ہوگا، اگر دیکھ کے نہیں کرو گے تو حج نہیں ہوگا۔ میں نے 1978 میں پہلا حج کیا، 78 میں، حالانکہ میں مدرسوں سے ڈگری لے چکا تھا۔ 1975 میں نے دورہ حدیث شریف کی سند لی جامعہ اشرفیہ لاہور سے۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بخاری شریف پڑھی، مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ترمذی شریف پڑھی۔ تو حج کیا تو 2 دم پڑھ گئے۔ اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے، میں نے اپنا ابا جی کو خط لکھا کہ میرے سے 2 غلطیاں ہو گئیں، تو جواب آیا کہ آئندہ حج نہیں کرنا، حکم ہے، جب تک کسی عالم دین کا، بڑے کا ساتھ نصیب نہ ہو۔ دیکھ کے کرنا حج کیسے ہوتا؟ نہیں، کتابوں سے بھی سمجھ نہیں آتا۔ اتفاق ایسا ہے کہ دوسرے سال حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ، 40 کے قریب علماء، پاکستان کے بڑے بڑے علماء کا وفد تھا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ کے پاس گیا، حضرت میں آپ کے ساتھ حج کر سکتا ہوں؟ تو مفتی صاحب نے مجھے فرمایا کر تو سکتے ہو، لیکن ایک شرط ہے کہ فجر کی نماز ہمیں حج کے دنوں میں روزانہ تم پڑھاؤ۔ اس لیے کہ میں پانی پتی قاری کا شاگرد تھا حضرت قاری رحیم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ملتان میں پانی پتی قاریوں کا زور تھا، اور حضرت قاری رحیم بھائی صاحب کا ایک نام تھا۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا پانی پتی لہجے میں قرآن سناؤ گے تو نماز ہمیں پڑھاؤ، ہمارے ساتھ حج کرو۔ ان کو دیکھ دیکھ کر 1979 میں حج کیا تو پھر کو حج سمجھ آیا کہ حج کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس عبادت میں جتنی نقل ہے، باقی شاید کسی عبادت میں اتنی نقل نہیں۔ یہ قدم اٹھانے سے نقل شروع ہوتی ہے، قدم واپس لانے پر نقل ختم ہوتی ہے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بزرگان دین کو دیکھ دیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، نقل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمارا بزرگوں کے ساتھ زندگی بھی، آخرت بھی، جنت بھی اللہ پاک ان حضرات کے ساتھ نصیب کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ الہ العالمین، تیرے گھر میں ہم حاضر ہیں، ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ حاجی وہاں لبیک کہہ کر اپنی حاضری لگواتا ہے، اللہ ہم یہاں بیٹھ کر تیرے دربار میں حاضری لگوا رہے ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین، ان دنوں کی بلکہ اس مہینے کی جتنی رحمتیں ہیں، جتنی برکتیں ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ اس مہینے کے بارے میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سارے تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں، ہم سب پہ اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ اللہ ہم سارے تیرے در کے محتاج اور فقیر،
ہمیں تو حکم دیتا ہے کہ فقیر کو جھڑکنا نہیں، خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، کچھ نہ کچھ ضرور دے۔ اللہ ہم سارے تیرے در کے فقیر اور محتاج ہیں، اللہ ہماری جھولیوں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے گھروں میں، ہماری آل اولاد میں، کاروبار میں، ملازمتوں میں، زندگیوں میں، صحت و تندرستی میں الہ العالمین اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ اپنی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ الہ العالمین ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، دوستوں کے، اپنے محبوب کی، ساری امت کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہماری اولادوں کی، ہمارے ایمانوں کی، ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، علماء کی، دینی جماعتوں کی، تبلیغی جماعتوں کی، حرمین شریفین کی ہر شر سے، ہر بلا سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما، خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کل قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ اپنے اس گھر کو آباد و شاد فرما۔ جو لوگ اس گھر کی آبادی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔